میرے محترم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان ذہین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام میں زمانے نبوت میں سب سے پہلے زنا کس سے سرزد ہوئی اور اس کی جرم میں حد سنسار کس ہوئی، اس کے حوالے سے ہم آج اس کی ویڈیو میں بات کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو زمانے نبوت میں سب سے پہلی زنا کی سزا حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کے حوالے سے مشہور ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی ایک مشہور واقعہ ہے جو زنا کی سزا اور اعتراف کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس واقعے کو قرآن و سنت کی روح سے کچھ بنیادی نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پس منظر جس طرح ہے کہ حضرت ماعز بن مالک ایک صحابی تھے جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے صحابی ہونے کے باوجود اپنے عمل کی شدت سے نادم تھے اور انہوں نے گناہ کے بعد اپنی حالت کو بہت برا محسوس کیا۔ اعتراف۔ حضرت ماعز نے اپنی گناہ گاری کا اعتراف کرنے کا فیصلہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کھل کر اپنی غلطی کا ذکر کیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس دور میں کسی نے خود کو زنا کے جرم میں پیش کرنا اور اس کی سزا کا طلب کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس میں شرم اور ذلت کا پہلو بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اس جرم کے اعتراف کے بعد سزا۔ حضرت ماعز کا اعتراف سننے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوالات کیے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ واقعی انہوں نے زنا کیا ہے، اور یہ بھی معلوم کیا کہ وہ بالغ ہیں اور اس عمل کے بارے میں مکمل آگاہی رکھتے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بالغ اور بالغ افراد کی حیثیت سے آگاہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اسلامی قانون کے مطابق زنا کی سزا سنسار ہے، اور یہ سزا صرف اس صورت میں دی جا سکتی ہے کہ جب چار معتبر گواہ جو اس فعل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں۔ تاہم اس واقعے میں حضرت ماعز نے خود اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جس کی وجہ سے آپ کی سزا کو نافذ کیا گیا۔ سنسار۔ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو سنسار کر دیا گیا، جیسا کہ اسلامی شریعت کے مطابق اس جرم کی سزا ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس بات کا نمونہ ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کی عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کی، چاہے اس کے نتیجے سنسار کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس واقعے کی اہمیت اور اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی واضح طور پر ملتی ہے کہ زنا کا ارتکاب ایک سنگین جرم ہے اور اسلام میں اس کے خلاف سخت سزاؤں کا اعلان کیا گیا تاکہ معاشرتی اقدار اور اخلاقیات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور اس واقعے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے اور اپنے غلطی کا اعتراف کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ واقعہ اسلامی جماعت میں ایک نصیحت اور سبق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے اعمال کا خیال رکھیں اور اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی بناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں جسے سنگین جرم اور سنگین گناہوں سے امن و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔